مجھے اگلے دن ایک بابے نے پاگل کر دیا، جھلا کر دیا. کہنے لگے کہ میں عمرہ کر رہا تھا، عمرہ کرتے ہوئے صفا مروہ میں ایک ملنگ سا مجھے مل گیا. اس نے مجھے بٹھا لیا. اس نے کہا کیا کر رہا ہے؟ اس نے کہا صفا مروہ کی صحیح کر رہا ہوں. اس نے کہا یہ تو حاجرہ کی سنت ہے، تو یہ بتا کہ رسول اللہ کی کون سی سنت پہ عمل کر رہا ہے؟ جو سنتیں تم پر لاگو ہیں، جس کی پیروی تمہارے اوپر فرض ہے. اس نے کہا مجھے تو کوئی یاد نہیں، میں تو کوئی ذہن میں ایسی بات نہیں. آپ نے فرمایا رسول اللہ کی سنت یہ ہے کہ اسی صفا ورما میں بیٹھے ہوئے ہندا کو انہوں نے معاف کیا تھا یہاں بیٹھ کر. رسول اللہ کی سنت کو اپناؤ، ہندا کو معاف کرو، اپنے بدترین دشمن کو صفا مروہ میں بیٹھ کے معاف کرو. اگر رسول اللہ کا طریقہ اپنانا چاہتے ہو، فیوض اٹھانا چاہتے ہو رمضان کے، نیکیوں کے، عبادتیں کر رہے ہو، سجدے کر رہے ہو، فاقے کر رہے ہو، بات نہیں بنتی. بات بنتی ہے طریقہ رسول کو اپنانے سے، اوڑھ لینے سے، بچھو لینے سے، سمیٹ لینے سے، سیکھ لینے سے، سمجھ لینے سے. ان چیزوں کو سمجھو. یہ ہیں وہ کوڈ جو دین کے کوڈ ہیں، جو صوفی سکھاتے ہیں، جو اور کوئی نہیں سکھاتا. یہ اللہ ان کو روشنی عطا کرتا ہے، یہ اللہ ان کو ہدایت دیتا ہے، یہ اللہ ان کو حکمت عطا کرتا ہے. یہ سیکھو اور صحیح فائدے اٹھاؤ، جو صحیح معنوں میں دین کا صحیح رخ ہے اور جس کے صحیح فائدے ہیں، جس کے فیوض و برکات ہیں. ایک بہت ضروری بات ہے، ہم سب، میرے سمیت، میں پاکستان کے لیے بہت پریشان ہوں. میں پاکستان کے لیے بہت پریشان ہوں. میں آپ سب سے سوال کرتا ہوں، ایک بھی شخص اٹھ کے یہ کہہ دے کہ تنہائی میں بیٹھ کر، رات کو بیٹھ کر، دن میں بیٹھ کر، نماز سے پہلے، نماز کے بعد، کسی لمحے اس نے کبھی اس کو پوائنٹ بنایا کہ یا اللہ پاکستان کے حالات خراب کیوں ہیں، تو میری رہنمائی فرما. ایک بندہ کہہ دے، ایک بندہ کہہ دے، دو نہیں، ایک بندہ کہہ دے کہ پاکستان کے حالات خراب ہیں، یا اللہ تو رہنمائی فرما کہ اس کی وجہ کیا ہے اور اس کا حل کیا ہے. میں یہ دعوت دیتا ہوں آپ سب کو کہ جو کلیم کرتے ہیں پاکستان کی محبت کا، وہ آج سے بیٹھیں گے، سوچیں گے، مالک سے گزارش کریں گے کہ پروردگار ہمیں اس کی وجہ بھی سمجھا، وجہ دور کرنے کی توفیق بھی دے، ہدایت بھی دے، موقع بھی دے. میں نے بہت غور کیا اس پہ، میرا اوڑھنا بچھونا ہے یہ. مجھے جو بات سمجھ میں آئی، کیوں؟ قرآن حکیم میں پروردگار عالم واضح فرماتا ہے، جسے چاہوں معزول کروں، جسے چاہوں حکمرانی دوں. جس کو چاہوں حکمرانی دوں، جسے چاہوں معزول کروں. جب معزول ہی وہ کرنے والا ہے، حکمران بھی وہی بنانے والا ہے. اس کا مطلب ہے کہ ہمیں نیک اور اہل حکمران نہ دے کر اپنی ناراضگی کا اظہار کر رہا ہے. اور تو کوئی وجہ ہو ہی نہیں سکتی. بھئی حکمران اس نے دینا ہے، کوئی نہ امریکہ دے سکتا ہے نہ کوئی دے سکتا ہے. یہ تو اللہ کا کام ہے. وہ کہہ رہا ہے جس کو چاہوں حکمرانی دوں، جسے چاہوں معزول کروں. تو اس کا مطلب یہ ہے، سریہ مطلب یہ ہے کہ وہ ناراض ہے. اس کی وجہ ایک اور بھی نظر آتی ہے، پورے معاشرے میں ڈپریشن ہے، پورے معاشرے میں فرسٹریشن ہے، پورے معاشرے میں نیند کی خرابی ہے، پورے معاشرے میں خاندانوں میں جھگڑے ہیں، بھائیوں کے مقدمے چل رہے ہیں، بہنوں کے مقدمے چل رہے ہیں، عدالتیں بھری پڑی ہیں. 60 سال پہلے ایسا تھا، 1964 تک اس طرح کی کوئی وارداتیں تھیں، کوئی ایسے حالات تھے. کیوں؟ ہم منافق ہو گئے ہیں اور منافقت کو نہ سمجھ رہے ہیں، نہ دور کرنے کی ضرورت محسوس کرتے ہیں. آپ یقین کر لیں، اگر آپ نے منافقت نہ چھوڑی، ابھی بھی تدلیل ہو رہی ہے، اس کی تدلیل کئی ہزار گنا بڑھ جائے گی. پھر آپ کے پاس رونے کا بھی چانس نہیں ہوگا. منافقت کی 3 ہی اصول ہیں جو میرے آقا نے، پروردگار عالم کے سچے رسول نے ہمیں بتائے. بات کرے تو جھوٹ بولے، وعدہ کرے تو پورا نہ کرے، امانت دی جائے تو خیانت کرے. اس کے علاوہ معاشرے میں کچھ ہے؟
میں آپ کو اللہ کا اس کے رسول کا واسطہ دیتا ہوں کہ اللہ رسول کی خاطر منافقت ترک کر دیں، اپنی زندگیوں کو آسان بنا لیں، زندگیوں کو سادہ بنا لیں، ریورس لگائیں، خرچے آدھے کریں۔ کوئی غریبی نہیں ہے، اسلام میں مال نہیں ہے، مدینہ میں مال نہیں تھا، مکہ میں مال نہیں تھا، مال ہمارا گول بھی نہیں ہے، ہمارا مشن بھی نہیں ہے۔ مال کی خیر ہے، ہمیں اخلاق ٹھیک ہو جائیں، ہمارے اخلاق برباد ہو جائیں۔ غیر مسلم قومیں دنیا پہ رول کر رہی ہیں اور عزت پا رہی ہیں کیونکہ ان کے اخلاق ٹھیک ہیں، ان میں منافقت نہیں ہے، وہ جھوٹ نہیں بولتے، دھوکہ نہیں دیتے۔ اس لیے آج آپ اس پروگرام کو سمجھیں، اس پیغام کو سمجھیں، اللہ سے ہر بندہ اپنے لیول پہ معافی مانگے اور ارادہ کرے، پکا ارادہ کرے کہ میں آج کے بعد منافقت نہیں کروں گا۔ 3 کیٹیگریز منافقت: جھوٹ بولنا، وعدہ خلافی کرنا، امانت میں خیانت کرنا۔ اللہ آپ کو ہمت دے، توفیق دے، ہدایت دے، کرم کرے، آپ کو اس کی سمجھ عطا کرے تاکہ آئندہ آپ جب لوگ ملیں کہیں تو پتہ لگے کہ میں ایک چینج شخص سے مل رہا ہوں۔ ہمارے ڈیرے پہ جھوٹ نہیں بولا جاتا، ہمارے ڈیرے پہ غیبت نہیں ہوتی۔ اللہ کا شکر ہے، ہماری کوشش ہوتی ہے ایسا کوئی کام نہ کریں جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ناپسندیدہ ہے۔